بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. حمد و صلات کے بعد آج انشاءاللہ اس مبارک کتاب کا زیر گفتگو آئے گا جس کا عنوان ہے باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ وقول اللہ تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شریک لہ. اس کتاب میں آیت کا یہاں تک کا ٹکڑا لیا گیا ہے اور ان آیتوں کی یا اس مضمون کی تکمیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ چند ابواب سے شرک کی مختلف قسمیں بیان کرتے آ رہے ہیں، یہ بھی شرک کی ایک بڑی خطرناک اور بڑی عام قسم ہے. عام طور پر لوگ دانستہ یا نادانستہ باپ دادوں کی راہوں پر چلتے ہوئے یا کم علمی کی بنیاد پر اپنے ماحول میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے ان کی تقلید کرتے ہوئے شرک کی اس خطرناک قسم کے اندر مبتلا ہیں. اور یہ ایسا شرک ہے یا شرک کی ایسی قسم ہے کہ جس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ آیا یہ چیز شرک مانی جائے گی یا شرک نہیں مانی جائے گی، کیونکہ دلیلیں اس کے سلسلے میں بڑی واضح ہیں، اظہر من الشمس ہیں. چاہے وہ قرآنی آیتوں کا مسئلہ ہو اور چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مسئلہ ہو، صحابہ کرام اسلاف کرام کے سمجھ اور ان کے منہج کا مسئلہ ہو، بہت ہی واضح ہے. غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، ذبح کرنا، یہ شرک اکبر ہے اور شرک اکبر کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے.
وہ جہنم کے اندر اگر بغیر توبہ کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ آیت اور اس کے بعد ایک حدیث اور پچھلی امتوں میں سے ان دو آدمیوں کا واقعہ اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جو کسی صنم کے پاس سے، کسی بت کے پاس سے گزر رہے تھے اور انہیں اس بت پر چڑھاوا چڑھانے کا، قربانی یا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان دونوں میں سے ایک نے ایک مکھی مار کر اس پر چڑھا دیا، اس کی جان بخشی ہوئی لیکن جہنم رسید ہوا، اور دوسرا شخص ایک مکھی بھی اس بت پر چڑھانے سے انکار کیا اور کہا کہ غیر اللہ کے لیے میں حتیٰ کہ ایک مکھی بھی چڑھانے کا روادار نہیں ہوں گا۔ اس کی گردن مار دی گئی مگر اس کو جنت میں داخل ہونے کی کامیابی ملی۔ تو یہ سبھی باتیں بڑی واضح ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بندہ اگر قربانی دے تو اس کی یہ قربانی شرک مانی جائے گی، شرک اکبر مانی جائے گی، اور جس کا انجام اگر بندے نے توبہ نہیں کیا تو جنت سے محرومی اور جہنم کے اندر جانے کی صورت میں مل سکتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے جیسا کہ ان کی عادت، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ، باب ہے، بیان ہے اس چیز کا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کے متعلق وارد ہوا ہے، یعنی شریعت کے اندر جو دلیلیں کتاب و سنت کی اس بابت آئی ہیں ان کے بارے میں بیان ہے، اور شریعت کا کیا حکم ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے متعلق، وہ باتیں اس باب کے اندر بیان کی جائیں گی۔ اور اسی باب پر اسی کے ساتھ جوڑ کر مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کو ذکر کیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل، اے نبی، یہ حکم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کہیے، کن کو کہیے؟ جو آپ کے سامنے صحابہ کرام کی جماعت ہے، آپ کی امت کے افراد، اور پھر یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سارے لوگوں تک پہنچے، اور سارے لوگوں کو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم بیان کیا گیا ہے وہ اس کے مخاطب ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ فرمائیے ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہم مثل نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی کسی، اس کی جو اسماء و صفات ہیں ان کے اندر وہ یکا ہے، تنہا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں بن سکتا۔ جن کو لوگوں نے شریک بنایا ہوا ہے وہ باطل ہیں، وہ برحق نہیں ہیں۔ لا شریک لہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے اپنے نبی کے ذریعے کہ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی بات کا یا نبی کے ذریعے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ کہلوا رہا ہے کہ نبیوں کو گویا کہ اس بات کا پہلا حکم دیا جاتا ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، چاہے ان کی اولاد میں ہونے والے دیگر انبیاء کرام اور مرسلین ہوں، اور چاہے اس کائنات کے اندر بھیجے گئے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، سبھی انبیاء کرام کو، سبھی مرسلین کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نمازیں، اپنی قربانیاں، اپنی زندگی اور موت کس کے حوالے؟ اللہ کے حوالے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس بات کا وہ اعلان فرمائیں، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں۔ یہ اپنی امت کے لوگوں کو اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو یہ بتائیں کہ اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، خود اپنے عمل کے لیے بھی اسی بات کا انہیں حکم دیا گیا۔ اسی لیے انبیاء کرام نے اعلان فرمایا، ایک سے زیادہ نبیوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے جس بات کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں، میں سب سے پہلے خود اس بات پر عمل پیرا ہونے والا ہوں، سب سے پہلا مسلمان میں ہوں۔ یہ نہیں کہ دعوت دے رہے لوگوں کو اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہے، نہیں، جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس پر خود عمل کرنے کا پہلے، سب سے پہلے عمل کرنے کا اعلان۔ آگے اس آیتوں کا یا یہ مضمون مکمل ہو رہا ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، یہ بھی کہیے لوگوں سے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور رب مجھے چاہیے میں تلاش کروں؟ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پالنہار ہے، وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس جیسا اس کا عمل ہوگا اسی طرح کا اس کو انجام ملے گا، اسی طرح کا اس کو پھل ملے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بھی نفس کسی اور نفس کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ جو شرک کرے گا اس کو اپنے شرک کا انجام، جو توحید پر رہے گا اس کو اپنے توحید کا پھل، جو بدعتیں انجام دے گا اس کو اپنی بدعتوں کا انجام، جو نیک عمل کرے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، اس کو اپنی سنت پر عمل کرنے کا پھل۔ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اہل حق کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت بنا کے رکھا ہے، اور اہل باطل کے لیے، اہل شرک کے لیے، اہل کفر کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کا ٹھکانہ جہنم کو بنا کر رکھا ہے۔ صلاتی کا لفظ جو ہے، صلاتی ہماری نمازیں سب جانتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں نماز اور السلام علیکم پر ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی عبادتیں ہیں، مگر یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر دو عبادتوں کا ذکر کیا گیا ہے، صلاتی و نسکی، صلاتی و نسکی، جبکہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بہت ساری۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں نماز کے اندر عبادت کی جتنی قسمیں اس مختصر سی عبادت کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں، کسی اور عبادت کے اندر وہ ساری قسمیں اکٹھا نہیں ہوتی۔ دیکھیں، بندہ کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر، رکوع جاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے،
اپنے لیے دعائیں بھی کرتا ہے، مغفرت بھی طلب کرتا ہے، یعنی ہر عبادت کی جو اہم قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اس مختصر سی عبادت کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور یہ عبادت بڑی اہم عبادت ہے، سب کے سامنے اس کی اہمیت واضح اور آشکارا ہے کہ اس کو مومن کا معراج کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے خالق حقیقی سے جتنی بار نماز پڑھتا ہے اتنی بار ملاقات کرتا ہے، اتنی بار سرگوشیاں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، گریہ ازاری کرتا ہے اپنے رب کے سامنے، اپنا سینہ کھول کر اپنے رب کے سامنے بیان کرتا ہے، اپنی حالت کو بیان کرتا ہے، رب کی رحمت کو طلب کرتا ہے، مغفرت کو طلب کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا یہ بہت ہی محتم بالشان عبادت اور ذریعہ ہے۔ تو اس لیے اور یہاں صلاتی، اس کو بعض علماء نے کہا کہ یہ بدنی عبادتوں کے لیے ایک علامت کے طور پر مانا جاتا ہے، بدنی عبادت کے لیے ایک علامت ہے یہ، اور اس کے ضمن میں تمام وہ عبادتیں جو بندہ اپنے ہاتھ اور پیروں سے انجام دیتا ہے وہ سب اس کے اندر، یعنی ساری بدنی عبادتیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی وہ بھی بڑی مشہور عبادت ہے جو ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں، چاہے وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، چاہے وہ حج کی قربانی ہو، چاہے عقیقے کی قربانی ہو، چاہے نذر کی قربانی ہو۔ اللہ کے لیے جتنی بھی ہم قربانیاں دیتے ہیں ان کو نسک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی علماء نے کہا یہ اس میں مالی عبادت کا پہلو چونکہ غالب ہے، اس لیے یہ مالی عبادتوں کے لیے بطور رمز سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اندر گویا کہ تمام مالی عبادتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں کلمات کے ذریعے بندے کے بدنی اعمال اور مالی اعمال، یعنی بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں شامل کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کا اعلان کیا تو گویا کہ اور اسی کی یعنی تکمیل و محیایا و مماتی، مزید احاطہ کے لیے اللہ رب العالمین نے دو کلمہ جو یہاں استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر، وہ یہ محیایا مماتی، صرف نماز نہیں، صرف قربانی نہیں، بلکہ پوری کی پوری ہماری زندگی، جس پر ہماری زندگی قائم ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے، اور جس پر میری موت ہے، ہماری موت بھی آئے تو کس کے لیے آئے؟ اللہ کے لیے آئے، اللہ کی توحید پر آئے، اللہ کے ایمان پر آئے۔ تو صلاتی تمام مالی عبادتیں، نسک تمام بدنی عبادتیں، نسکی تمام مالی عبادتیں، اور پھر اس سے زیادہ وسیع دائرہ کرتے ہوئے بلکہ پوری زندگی اور پوری موت کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ رب العالمین الحمدللہ کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین آیا ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، کارساز۔ انسان کی زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ساری ضرورتوں کو پوری کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس نے کھلا دیا پلا دیا، نہیں، آپ کو آپ کی پیدائش سے لے کر بلکہ آپ کے اپنے ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں وجود اختیار کرنے سے لے کر اس دنیا سے ختم ہونے تک آپ کی زندگی کی، آپ کو زندہ رہنے کے لیے جتنی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کے ذریعے پوری کی جاتی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوری کی جاتی ہیں۔ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں اسی وقت سے اللہ رب العالمین آپ کی خدمت کے لیے فرشتے مقرر فرماتا ہے، اور پھر دنیا میں جہاں بھی جس طرح سے ایک بچے کو کیا چاہیے، بڑا ہوا جوان ہوا تو اس کو کیا چاہیے،
بوڑھا ہو گیا تو اس کو کیا چاہیے، جب بچہ تھا تو اس کی کیا ذمہ داریاں تھیں، اس کے کیا حقوق تھے، جوان ہوا تو کیا ذمہ داریاں، اس کے کیا حقوق ہیں، بوڑھا ہوا تو اس کے کیا حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بندے کو مہیا کی جاتی ہیں، اور اس مہیا کرنے والے کو رب کہا جاتا ہے. العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر باقی کائنات سارا کا سارا عالم ہے. آسمانوں سے لے کر زمین تک اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ سارا کا سارا عالم کے معنی میں آتا ہے. اب عالمین کیوں کہا گیا؟ جہانوں کا ذکر، عالم کے معنی دنیا یا جہان، اور عالمین جمع ہے یعنی سارے جہانوں کا رب ہے جو. تو کہتے ہیں سارے جہانوں کا رب، یعنی اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر بھی مختصر الگ الگ دنیا ہے. انسانوں کی دنیا الگ ہے، چرند کی دنیا الگ ہے، پرند کی دنیا الگ ہے، سمندر میں جو حیوانات اور زندگی پائی جاتی ہے وہ ایک الگ ہے، زمین کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں الگ ہیں. تو یہ الگ الگ عالم ہے. اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین، اللہ نے کیا فرمایا؟ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. کوئی بھی ذی روح، چوپایا، چلنے والا، رینگنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ پر نہیں ہو. ساروں کی روزی کس کے اوپر ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر ہے. اب یہاں ایک بہت باریک مسئلہ تھا کہ اگر آپ زمین کھودتے جائیں تو بہت ساری چیزیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے آپ کو زمین کے اندر ملیں گے. اب اگر اللہ کو ان کیڑوں کی جگہ کا پتہ نہ ہو تو اللہ ان کو روزیاں کیسے پہنچائے گا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. کہاں رہتے ہیں، کہاں ہم کو روزی پہنچانا چاہیے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے. تو یہ ہے رب کی ذات، یہ ہے رب کی ذات. للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں. وبذالک امرت، اور اسی بات کا ہمیں حکم دیا گیا. وانا اول المسلمین. دوسری آیت جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس کے اندر ذکر کی، فرمایا وقولہ فصل لربک وانحر. فصل لربک وانحر. چھوٹی سی صورت ہے جس کو سورہ کوثر کہتے ہیں. وہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازنے کی خوشخبری دی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے. بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے. اب اس کے شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. غور کرنے کی بات ہے، پچھلی چونکہ یہ باب جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے قربانی دینے کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کے ضد باتیں یہاں پر توحید بیان کرنا تھا اللہ کے لیے، تو مؤلف رحمہ اللہ شرک بیان کر رہے، ٹھیک ہے نا. اب شرک بیان کرنے کا مسئلہ آیا کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کا مسئلہ کیا ہے، تو یہ کلام اللہ کا عرض کر رہے ہیں کہ دیکھو ان ساری آیتوں کے اندر، سارے کلام کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا طلب کیا ہے اپنے بندے سے کہ نماز پڑھے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. قربانی دے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. فصل لربک وانحر. اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. وہاں بھی نماز اور قربانی، یہاں بھی نماز اور قربانی. نماز اور قربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے
اپنے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ قربانیاں کس کے لیے خاص کرو؟ اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ یہ حکم کیا صرف انبیاء کرام کے لیے ہے؟ امت کے لیے نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر انبیاء کرام کو یہ احکام دیے گئے۔ انبیاء کرام نے اعلان کیا انا اول المسلمین، ہاں یہ احکام ہمارے رب کی طرف سے ہم کو آئے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے ان پر آمنا کہا ہے، صدقنا کہا ہے، اور ہم سب سے پہلے مسلمان بن گئے۔ اللہ کی ان باتوں کو ہم نے قبول کر لیا، توحید والے بن گئے، لا شریک لہ کا اعلان کر دیا۔ اب اپنی امت کو بھی اسی بات کی طرف دعوت دینا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جتنی بھی عبادتوں کی قسمیں ہیں سب خاص کی جائیں، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو اس آیت کے ذریعے اور اس سے پہلی آیت کے ذریعے مؤلف رحمہ اللہ نے اللہ کے بندوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، جس طرح نماز اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ قربانی بھی اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے قربانی دینا جائز نہیں ہے۔ ان دونوں آیتوں کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، 4 باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیان فرمائی۔ کیا ہیں 4 باتیں؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے کوئی ذبیحہ پیش کیا۔ لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ مزید انشاءاللہ وضاحت کی جا رہی ہے۔ لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی مجرم کو پناہ دے، جو کسی مجرم کو پناہ دے۔ لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو زمین کی نشانیوں کو تبدیل کرے، بدل دے۔ رواہ مسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ لعنت کا کلمہ، اس کا معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ لعنت کا کلمہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، دور کرنا۔ اللہ کی طرف سے لعنت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس بندے پر لعنت کی جا رہی ہے یہ بد دعا ہے اس بندے پر کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے۔ اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ۔ اللہ کی رحمت سے جو بندہ دور ہو جائے پھر کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے اس کے لیے؟ اگر کوئی بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے بھلا کس خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ تو یہ بہت خطرناک بد دعا ہے۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے، یا اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے، کوئی ذبیحہ پیش کرے۔ واضح ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر، اب دیکھیے یہاں پر من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر ذبح کرنا، اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، کتنی شکلیں ہوتی ہیں اللہ کو چھوڑ کر ذبح کرنے کی؟ بہت ساری شکلیں ہیں اور چند باتیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں۔ میں صرف یہاں پر اشارہ کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی بہت سارے جو جا کر قبروں پر، چونکہ ہمارے سامنے جو خطرناک مسئلہ ہے وہ سب سے خطرناک مسئلہ یہی ہے، جو ہمارے ہند و پاک، بنگلہ دیش
کے اندر شرک کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ، اور طلب کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ کون سا کام یہ لوگ آسانی سے کر سکتے ہیں، اس لیے بڑا ذبیحہ نہیں مانگتے، صرف مرغے پہ اکتفا کرتے، بولو مرغا ذبح کر دو، ہے نا۔ اب یہ مرغا بندہ لے جا کر کسی کے مزار پر ذبح کر دیتا ہے، وہاں پر جب نصیحت کی جاتی ہے عام طور پر کہ بھئی وہاں پر جا کر آپ کیوں ذبح کر رہے، غیر اللہ کے لیے ذبیحہ جائز نہیں ہے، تو کیا جواب ملتا کہ بھئی ہم تو صرف لے جا کر وہاں پر ذبح ہی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس مزار والے کے نام سے ذبح کرتے ہیں، ہم جب ذبح کرتے ہیں تو کیا کرتے، اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، اللہ کا ہی نام لیتے ہیں، ہم تو بسم اللہ ہی کہتے ہیں، تو آپ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی غیر اللہ کے لیے ذبیحہ دے رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، اس کی ساری شکلیں یہاں پر اس کتاب کے جو کتاب التوحید کے شارح شیخ صالح فوزان رحمہ اللہ ہیں، 5 قسمیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ذبح کرنے کی شکلیں جو ہے 5 شکلیں ہو سکتی ہیں جو ساری کی ساری اللہ کے ساتھ شرک ہیں۔ کیا ہے پہلی شکل؟ جو غیر اللہ کے لیے صاف صاف ذبح کیا جائے، جیسے بہت سارے کفار کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ بہت سارے مسلمان بھی جس کو ذرہ برابر بھی یعنی اللہ سے حیا نہیں ہے، شرم نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، یا یہ کہ یہ دین کا علم نہیں، وہ تو فلاں کے نام سے ہی مرغا ذبح کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ما ذبح للاصنام تقربا الیہا، جو کسی بت کے لیے اس بت سے قربت اختیار کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ ہندوؤں میں کیا بولتے ہو، کالی مائی کے اس پہ چڑھاتے ہیں، کالی ماتا یا کیا، جی بلی چڑھاتے ہیں، ہاں وہی ہے بلی، قربانی وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور عجیب سبحان اللہ، یعنی عجیب معاملہ ہے، ایک طرف یہ ہمارے دین اسلام کے اندر مبنی بر حکمت احکام، اور ایک طرف جاہلانہ رسم و رواج، یعنی ہماری جو ہماری قربانیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم اتنے جانور ذبح کر ڈالتے ہو، ہم تو اپنے اللہ کو جو ان قربانیوں کا بھی مالک ہے اور ہمارا بھی مالک ہے، پھر ہم جب ذبح کرتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک بھی قربانی یا قربانی کی ایک بوٹی، ایک پیس بھی ضائع نہیں ہوتی ہے نا۔ اس کو جو ذبح کرنے کے اصول ہیں شرعی، ان اصولوں پر ذبح کیا جاتا ہے اور اس سے کما حقہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، ضائع نہیں، ذبح کر کے پھینک نہیں دیا جاتا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھا، کبھی یاد نہیں ہے مجھ کو، شاید یہی کالی مائی کے ہی اس پہ استھان پہ ذبح کرنے کا تھا، میں نے دیکھا وہ منظر، یعنی ایک بندہ ہے وہ بکری کو اٹھا کے پٹکتا ہے، دوسرا ایک کڑھاڑی لے کر تیار رہتا ہے اور گردن پر ایک ہی وار کرتا ہے تو سر الگ اور دھڑ الگ، اور اٹھا کے پھینک دیا۔ پھر اسی طرح ایک بکری کے بعد دوسری بکری، تیسری بکری، چوتھی بکری، پتہ نہیں کتنی بکریوں کا ایک ہی وار میں سر دھڑ سے الگ اور پھینک دیا۔ پہلی بات، اس قربانی سے، یہ تو غیر اللہ کے لیے ہے وہ الگ بات ہے، میں ان کے یعنی اس عمل پر جو ہمارے عمل پر اعتراض کرتے ہیں اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ تمہارا کہاں یہ عمل اور کہاں ہمارا یہ عمل۔ ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک بوٹی گوشت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اور تم ذبح کرتے ہو تو پہلی بات ذبح کرنے کے اصول ہی تمہارے صحیح نہیں ہے، جھٹکے کے ساتھ ذبح کرتے ہو اور پھینک دیتے ہو۔ اگر فائدہ بھی اٹھایا جائے اس سے تو وہ گوشت مضر ہے، وہ گوشت جو ہے اگر کھائیں بھی تو وہ گوشت مضر ہے، اس لیے کہ جب ایک جھٹکے سے قربانی یا ایک جھٹکے سے جانور کو ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدن کا خون نکلنے نہیں پاتا ہے۔ گوشت فائدہ مند ہے جانور کا اور خون نقصان دہ ہے۔ جب خون بدن کے اندر باقی رہ جاتا ہے، گوشت کے ساتھ مل جاتا ہے، تو وہ گوشت بھی نقصان دہ ہو جاتا ہے، فائدہ مند نہیں رہ جاتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو
بتوں کے لیے، صنم کے لیے، اور صنم کہتے ہیں کہ وہ بت وہ غیر اللہ جن کی عبادت کی جاتی ہے جو کسی حیوان کی شکل میں ہو، حیوان یا انسان، یعنی کسی زندہ چیز کے شکل میں ہو، چاہے جانور کی شکل میں ہو چاہے انسان کی شکل میں ہو، جس کو ہم اردو میں ترجمہ یا کر سکتے ہیں اسٹیچو یا کسی چیز کا مجسمہ، سمجھ گئے؟ وثن کہتے ہیں، وثن دو لفظ آتا ہے غیر اللہ کے عبادت کے طور پر، عام طور پہ ایک صنم آتا ہے ایک وثن آتا ہے۔ صنم کہتے ہیں جو کسی کی شکل پہ بنایا جائے، چاہے وہ گائے کی شکل پہ ہو چاہے ہاتھی کی شکل پہ ہو چاہے انسان کی شکل پہ ہو، لیکن وہ ایک مجسمہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور وثن چاہے وہ ایک غیر مصور ایک بت ہو، چاہے لکڑی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، چاہے مزار ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، تو اس کو وثن کہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قبر کے بارے میں دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے قبر کو وثن نہ بنانا جو کہ میرے بعد اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے۔ تو یہاں وثن سے مراد یہ ہے کہ وہ کوئی مجسمہ نہیں ہے، کوئی اسٹیچو نہیں ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، لیکن اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ما ذبح للاصنام تقربا الیہا، کسی بت کے لیے تقرب اختیار کرنے کے لیے ذبح کیا جائے۔ وما ذبح للحم وذکر علیہ اسم غیر اللہ، دوسری قسم اس کے اندر شامل یہ بھی ہے کہ وہ دراصل گوشت کھانے کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس پر اللہ کا نام نہ لیں بلکہ کسی غیر اللہ کا نام لے لیں، تو وہ بھی اس حکم کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح سے جو کسی مخلوق کی تعظیم کے لیے ذبح کیا جائے، شیخ نے بیان کیا کہ بعض جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی وارد ہوتا ہے، قدوم میمنت لزوم جب اس کا ہوتا ہے تو اس کے استقبال میں اترتے ہی، شیخ نے تفصیل جہاں پر بیان کی وہاں پر کہ کوئی جب آتا ہے تو فلائٹ سے اترتے ہی یا کار سے اترتے ہی جہاں پر وہ اترتا ہے ادھر ہی ایک بکرا یا کوئی چیز ذبح کر دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے ہے، یہ بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے اندر شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ ابھی بارش نازل نہیں ہوگی، قحط سالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ہماری شریعت کے اندر کیا ہے کہ جاؤ بھائی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور توبہ کرو۔ بعض قوموں کے اندر ہے کہ وہ ان کے تصور کے مطابق، ان کے عقیدے کے مطابق جو بارش برسانے پر جو قادر ان کے معبود ہوتے ہیں ان کے لیے وہ قربانیاں دیتے ہیں کہ ہم قربانی دے کے خوش کر دیں گے تو وہ بارش نازل کریں گے، وہ بھی اسی کے اندر ہے۔ اور ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہو سکتا ہے اس یعنی قسم کی طرف ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی توجہ نہ جائے، بلکہ اس کو ایک نارمل چیز سمجھ کر ہم کر گزریں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ گھر بناتے ہیں تو بھی اس نئے گھر میں قربانی کرتے ہیں۔ جی سعودی میں نہیں، تو یہاں دیکھیے وہ 2 چیز ہے، دونوں چیزوں کے اندر سمجھنا ضروری ہے، فرق کرنا۔ ایک نیت ہوتی ہے، اور دیکھیں سارا معاملہ عقیدے کا ہے، نئے گھر میں جب قربانی کی جاتی ہے تو 2 نیت لے کر قربانی کی جاتی ہے، اور قربانی سے مراد میں ذبح کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اس جگہ آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ادھر پہلے کوئی جنات رہتے رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی، تو ہم یہ قربانی یہاں پر جب پیش کر دیں گے تو وہ ہم ان کے شر سے بچ جائیں گے، تو یہ کہتے ہیں کہ جنات کے خطرے سے قربانی دیتے، یہ بھی غیر اللہ ہے۔ دوسری قربانی کیا ہوتی ہے، ایک بندے کو خوشی ہوتی ہے تو ایک بکرا ذبح کر کے وہ اپنے چند دوستوں کو، چند غریبوں کو، چند رشتہ داروں کو اپنے اس خوشی میں شریک کرتے ہوئے دعوت کر دیتے ہیں، تو یہ دعوت کا معاملہ ایک الگ نیت ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہاں پر موجود جن اور بھوت پریت کے شر سے بچنے کی نیت لے کر قربانی کرتے ہیں تو پھر یہ غیر اللہ کے لیے قربانی میں شامل ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ تو یہ 5 چیزیں، 5 شکلیں اس کی شامل ہو گئیں۔ تو ہمارے وہ بھائی جو جا کر کسی مزار پر ذبح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تم لوگ کہتے ہو ہم غیر اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، دیکھو ہم تو بسم اللہ پڑھ کے ہی ذبح کر رہے ہیں نا، دراصل تمہاری نیت کیا ہے؟
اگر اس نیت میں للہیت کے نیت میں کچھ فطور نہ ہوتا تو اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر نہ ذبح کر لیتے. اور بات آگے آئے گی انشاءاللہ کہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر غیر اللہ کے لیے قربانیاں دینے کا رواج ہو وہاں پر کوئی لے جا کر اللہ کے لیے بھی قربانی دے تو وہ بھی ممنوع ہے شریعت کے اندر. اگلے باب کے اندر وہ بھی بات آ رہی ہے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ ساری شکلیں جو ہیں یہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے حکم میں ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدیہ، اللہ کی لعنت اس شخص پر بھی ہو جو اپنے والدین کو لعنت. تو والدین کا معاملہ بڑا خطرناک ہے. اور دیکھیے ایک چیز غور کرنے کی ہے میرے بھائی، جہاں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنا حق بیان کیا ہے والدین کا حق بیان فرمایا ہے. اپنے حق میں کوتاہی کی بات بیان فرمائی تو والدین کے حق میں بھی کوتاہی کی بات بیان فرمائی. اللہ کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اللہ کی شان میں گستاخی نہ کرو، اللہ کے حقوق میں کمی نہ کرو، اپنے والدین کے حقوق میں بھی کمی نہ کرو. اب کچھ لوگ تو اتنے یعنی بد نصیب ہوتے کہ ماں باپ کی خدمت درکنار ان کے لیے اول فوق اور بد زبانیاں بکتے ہیں. تو یہ تو اس حدیث کے اندر ڈائریکٹ شامل ہو گئے. ایک دوسرا طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا کہ اپنے والدین کو گالی مت دو. کیسے گالی مت دو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث فرمائی کہ ان من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، یہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے. لوگوں نے پوچھا وَكَيْفَ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ بھلا اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، دو شخص جب گالی گلوچ کرتے ہیں تو کوئی اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کو گالی دیتا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پلٹ کر سامنے والے کو آپ کی گالی واپس کر دیتا ہے. تو آپ نے جب اس کے باپ کو گالی دیا تو آپ اور پھر آپ کے گالی کی وجہ سے اس نے آپ کے والدین کو گالی دیا تو گویا کہ آپ سبب بنے اپنے والدین کے لعن طعن کا اور گالی کا. تو یہ بھی اپنے والدین کو گالی دینے کے برابر ہے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر اللہ کو یعنی جو قومیں پائی جاتی ہیں، مثال کے طور پر ہمارے ہاں چاہے ہندوؤں کی بات ہو چاہے یہود اور نصارہ کی بات ہو، اگر ان کے معبودان باطلہ کو ہم کچھ برا بھلا کہیں گے تو وہ ہمارے حق اللہ کو سچے اللہ کو برحق اللہ کو گالی دیں گے تو ہم اپنے اللہ کو گالی دینے کا کیا بنیں گے؟ سبب بنیں گے. تو اس طرح کی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، اس شخص پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ لعنت بھیجتا ہے اس پر جو کسی مجرم کو پناہ دیتا ہے. اب یہاں مجرم کو پناہ دینے کا مختصر سی اگر وضاحت اگر ہم کرنا چاہیں تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جس پر کوئی حد نافذ ہونے والا ہو اور پھر وہ بندہ اس بندے کے سلسلے میں اس کو پناہ دینے کی کوشش کرے، چاہے اس کے حق میں سفارش کرے، چاہے اپنا جاہ و منصب استعمال کر کے اس کو یعنی اس حد سے بچانے کی کوشش کرے، گویا کہ اس کے اوپر اسلامی سزا نافذ ہونے کے اندر رکاوٹ کھڑی کرے تو وہ شخص اس لعنت کے اندر شامل ہوگا. اور ایک لفظ یہاں پر محدثن کے بجائے محدثن بھی ہے، یعنی کوئی مراد اس سے خلاصہ یہ ہے کہ اہل بدعت مراد ہیں اس سے، لیکن بہرحال محدثن کا لفظ زیادہ مشہور ہے اور اسی پر علماء کی زیادہ توجہ ہے. دوسرا یا چوتھا جو کلمہ تھا اس حدیث کے اندر لعن اللہ من غیر منار الارض،
اللہ کی لعنت، اللہ لعنت بھیجتا ہے اس شخص پر جو زمین کی نشانیوں کو تبدیل کرتے ہیں۔ اس کی کئی وضاحتیں علماء نے کی ہیں، لیکن راجح جو وضاحت کی گئی ہے علماء کی رائے ہے، دیکھتے ہوں گے آپ لوگ زمین اور کاشت میں حد بندی کی جاتی ہے نا، حد بندی کی جاتی ہے، ہمارے یہاں اس کو میڑ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں الگ الگ، جی، تو بہرحال ہم اردو میں اس کو حد بندی سے تعبیر، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں نا زمین کی، حد بندیاں ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور ہمارے یہاں بڑا عجیب ماحول ہے، کہیں کہیں یہ میڑ جو ہے کافی چوڑا رہتا، تو کچھ لوگ اپنا کھیت بڑا کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا، ایک بار کی نہیں زیادہ کاٹتے، تھوڑا تھوڑا 2 انچی کر کے، تو وہ میڑ جو ہے پتلی ہو جاتی۔ اب یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ بارڈر ہے، یہاں پر ایک آدمی کا کھیت ہے، یہاں پر ایک آدمی کی زمین ہے، اس نے جو ہے تھوڑا تھوڑا کاٹنا شروع کر دیا، اور یہ بچہ ایماندار نکلا، یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اب یہ کاٹتے 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 آ گیا، میڑ اتنی پتلی بچی ہے، اس کی زمین اتنی ہی ہے، اس کی زمین اتنی بڑھ گئی ہے۔ تو کہتے ہیں جو بندہ ایسا کام کرتا ہے اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لعنت بھیجی ہے، سمجھ گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بندہ کسی کی زمین ناحق قبضہ کرے تو قیامت کے دن اس زمین کو 7 تہوں تک، اب مثال کے طور پر مثال لے لیں کہ کسی نے 1 اسکوائر فٹ زمین کسی کا قبضہ کر لیا ناحق، ٹھیک ہے، اب وہ زمین کی تہ کتنی زیادہ ہے، کتنے کلومیٹر کی تہ ہے کہ نہیں ہے، وہ 1 اسکوائر میٹر گویا کہ وہ ایک رسی سمجھ لیجئے آپ، اور وہ جہاں تک زمین کی تہ گئی ہے اس کو نکال کر بندے کے گردن میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اب کیسے برداشت کرے گا بندہ؟ یہاں تو 50 کلو برداشت کرنا، 1 کنٹل برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ زمین کی پوری 7 تہیں اگر اس کے گردن میں لپیٹ دی جائیں تو کیا حال ہوگا، اس لیے بچنا چاہیے۔ 5 منٹ بچا ہے، اور ایک وہ واقعہ جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، صرف اس سے نتیجہ اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور وہ وہی طارق ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک مکھی کے بارے میں ایک بندہ جنت میں داخل ہوا، ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک دوسرا شخص مکھی کے ہی تعلق سے وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک مکھی کے تعلق سے ایک بندے کو جنت مل گئی اور ایک بندے کو جہنم مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر رجلان علی قوم، 2 اشخاص کا گزر ہوا ایک ایسی قوم کے ساتھ کے پاس سے، لہم صنم، کہ ان کے لیے ایک بت تھا، ایک صنم تھا، لا یجوزہ احد، وہاں سے کوئی بھی بندہ پار نہیں کرتا تھا، آگے نہیں جاتا تھا، حتی یقرب لہ شیئا، یہاں تک کہ صنم کے لیے کچھ نہ کچھ وہ چڑھاوا چڑھا کر جاتا۔ فقالوا لأحدہما، اس قوم کے لوگوں نے ان دونوں میں سے ایک شخص سے کہا، قرب، تم بھی چڑھاوا چڑھاؤ اور جاؤ۔ قال لیس عندی شیء اقربہ، کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے چڑھاوے کے لیے۔ قالوا بہ قرب ولو ذبابا، لوگوں نے اس سے کہا کہ چڑھاؤ چاہے ایک مکھی ہی چڑھاؤ۔ فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ، اس نے ایک مکھی مار کے چڑھا دیا تو لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو زندہ سلامت جانے دیا۔ فدخل النار، تو اس نتیجے میں وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔ وقالوا للآخر، دوسرے سے کہا قرب، تم بھی چڑھاؤ۔ فقال، تو اس شخص نے کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل، میں اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں چڑھاؤں گا، نہیں چڑھا سکتا ہوں۔ فضربوا عنقه، تو لوگوں نے اس کی گردن مار دی۔ فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت میں داخل ہو گیا۔ یہاں پر چند مسائل ہیں، سرسری میں انشاءاللہ اپنے وعدے پہ انشاءاللہ پورا رہوں گا۔ پہلا مسئلہ کیا ہے کہ پچھلی امتوں کے بارے میں اگر کوئی بطور نصیحت کوئی واقعہ بیان کرے تو جائز ہے، بشرطے کہ واقعہ سچ ہو، بشرطے کہ واقعہ سچا ہو۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ بھی ذبح کرنا حرام ہے اور یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، اس سے جہنم خریدتا ہے بندہ۔ تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ اہم ہے زیادہ۔ ہم لوگ عام طور پر کہتے ہیں ارے یار اس سے کیا ہوتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، جیسے اس شخص نے بھی شاید یہی سوچ کے چڑھایا ہو کہ ارے بھائی ایک مکھی چڑھانے میں کیا فرق پڑتا ہے، جان تو بچ گئی۔ تو یہی خود شیخ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ مسئلہ دراصل دل کے نیت سے ہے، اس عمل کے بڑے اور چھوٹے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں مکھی ہے، کتنی حقیر چیز ہے، اس مکھی کی وجہ سے ایک کو جہنم اور اس مکھی کی وجہ سے ایک کو جنت۔ مسئلہ کس چیز کا؟ دل کی نیت کا ہے، دل کی نیت کا ہے کہ ایک بندے نے اس اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے چڑھاوے کو اہمیت نہیں دیا، اور ایک بندے نے غیر اللہ کے لیے چڑھاوے کو اہمیت دیا، چاہے ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو، ایک ذرہ برابر بھی غیر اللہ کے لیے اپنی عبادت نہیں پھیرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ کہ جنت اور جہنم کتنا قریب ہے انسان کے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت تم میں سے ایک بندے کے جوتے کے تسمے سے قریب ہے، والنار مثل ذلک، اور جہنم بھی اسی طرح سے ہے۔ کتنا قریب ہے، ایک مکھی مارا چڑھایا جہنم رسید، اور ایک مکھی چڑھانے سے انکار کیا مارا گیا جنت مل گئی۔ تو ہم اپنی زندگی کو اور زندگی کے اندر ان شرعی اعمال کو اور اپنے عقیدے کی حفاظت کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ ہمارے عقیدے کی حفاظت پر ہی جنت اور جہنم منحصر ہے۔ ایک بہت اہم مسئلہ آخر میں شارح حفظہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ مومن ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنے والا ہے، تو پھر شرک اس کی زندگی میں کہاں ہے نا؟ کہتے ہیں ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تھوڑا سا جا کر کے اگر کسی مزار پر مرغا ذبح کر دیا تو اس سے کیا ہوا؟ ہمارا ایمان خراب ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ کے ورد جب سے ہم مکتب میں پڑھنا شروع کیے، کلمہ طیب رٹ رہے ہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ نے یا شارح رحمہ اللہ نے اس واقعے سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ یہ دونوں ہی ایمان والے تھے، دونوں ہی حقیقت میں ایمان والے تھے۔ اگر کافر ہوتے تو پھر تو ان کے اس چڑھاوے کا اور نہیں چڑھاوے کا کوئی مطلب نہیں تھا، کافر تو اپنے کفر کے باعث جہنم میں جائے گا ہی جائے گا۔ لیکن ان دونوں اشخاص کا ایک مکھی چڑھانے اور نہ چڑھانے کے تعلق سے ذکر کرنے کا اور جنت جہنم میں ان کے جانے کا جو بیان کیا گیا، اس کا مطلب وہ بنیادی طور پر ایمان والے تھے، اللہ پر ان کا ایمان تھا، لیکن ایک نے غیر اللہ پر چڑھاوے کی خطرناکی کو نہیں سمجھا اور انکار نہیں کیا، بلکہ ایک حقیر چیز سمجھ کر غیر اللہ کے لیے چڑھانے کو روا رکھا، اور اسی چیز نے اس کو جہنم میں پہنچا دیا۔ دوسرا بھی ایمان والا تھا، لیکن اس کا ایمان پختہ تھا، اس نے اپنے عقیدے کی ایمان کی حفاظت کی اور کہا میں ایک مکھی بھی چڑھانے کا، غیر اللہ کو چڑھانے کا روادار نہیں ہوں گا، اپنا ایمان خراب نہیں کروں گا۔ تو اس نے اپنے ایمان کی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی، اور نتیجے کے طور پر کیا ملا اس کو؟ جنت مل گئی اس کو۔ تو یہ کہنا کہ بھائی کلمہ گو آدمی شرک نہیں کر سکتا ہے، یا اس کا شرک کرنا اس کے ایمان پر اثر انداز نہیں ہوگا، یہ بات درست نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ بھی اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا
شرک اکبر کا مرتکب ہوگا تو اس شرک کا انجام اسے چکھنا پڑے گا، اور اس کے انجام کے طور پر اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآخر دعوانا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح